بل گیٹس کہتے ہیں اگر آپ ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئے ہیں تو یہ آپ کا قصور نہیں، لیکن اگر آپ ایک غریب خاندان میں مرتے ہیں تو یہ صرف اور صرف آپ کا قصور ہے۔ اس دنیا کا ہر انسان منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوتا۔ انسان کو اپنی تقدیر خود بنانی پڑتی ہے، اسے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس دنیا سے ٹکرانا پڑتا ہے، پھر جا کر انسان کو اپنی منزل ملتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایسے ہی ایک شخص کی جس نے خود اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھی۔ یہ ایک ایسا شخص ہے جس نے ہم سب کے بچپن کو رنگین نظاروں سے بھر دیا۔ آج ہم سب کے بچپن کی میٹھی میٹھی یادوں میں اس شخص کی بھی ایک خاص جگہ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں فادر اینڈ دا کریٹر آف مکی ماؤس، مسٹر والٹ ڈزنی کی۔ ڈزنی 1901 میں امریکہ کے شہر شکاگو میں پیدا ہوا۔ ڈزنی کے 3 بھائی اور ایک بہن تھی۔ ڈزنی کے فادر ایلیس ڈزنی ایک فارمر اور بڑھئی تھے۔ ڈزنی کا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا۔ ان کا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ ڈزنی کے پیدا ہونے کے کچھ عرصہ بعد ہی ان کے والد کو اپنی زمین بیچ کر دوسرے شہر شفٹ ہونا پڑا۔ اس طرح ان کے حالات اور بھی تنگ ہو گئے۔ ڈزنی کچھ پیسے کمانے کے لیے پینٹنگ بناتا اور انہیں اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کو بیچ دیتا تھا۔ ڈزنی نے بہت عرصہ تک ریلوے اسٹیشن پر بسکٹس اور کولڈ ڈرنکس بھی بیچی۔ ڈزنی اور اس کا بھائی روز صبح 4 بجے اٹھ کر اسکول اور کالجز کے سامنے اخبار پھینکتے تھے۔ ڈزنی اپنی کلاس کے دوران اکثر سو جاتا اور شاید یہی وجہ تھی کہ ڈزنی پڑھائی میں بہت کمزور تھا، لیکن اسے ڈرائنگ کا بہت شوق تھا۔ اس نے آگے چل کر اسکول میں ڈرائنگ اور پینٹنگ کے سبجیکٹ سلیکٹ کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ نائٹ اسکول میں بھی پینٹنگ سیکھتا تھا۔ اس کی یہ محنت رنگ لے آئی اور وہ اسکول میگزین کا کارٹونسٹ بن گیا، مگر اس سے پیٹ کہاں پلتا تھا۔ ورلڈ وار 1 کے دوران اس نے اسکول چھوڑ دیا اور US آرمی میں اپلائی کیا، لیکن کم عمری کی وجہ سے وہ آرمی میں سلیکٹ نہ ہو سکا۔ تب اسے ریڈ کراس کے تھرو ایمبولینس کے ڈرائیور کے طور پر 1 سال کے لیے فرانس بھیج دیا گیا۔ وہاں سے واپسی پر اس نے ایک اسٹوڈیو میں جاب شروع کر دی، لیکن کچھ عرصہ بعد اسٹوڈیو کے باس نے اسے جاب سے یہ کہہ کر نکال دیا کہ اس کے پاس آئیڈیاز اور امیجینیشنز نہیں ہیں۔ اس کے بعد ڈزنی نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر ایک کمرشل کمپنی بنائی، لیکن وہ کمپنی فلاپ ہو گئی۔ کچھ عرصہ بعد ڈزنی نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ایک کارٹون کمپنی بنائی، جس کے کارٹون تو بہت مشہور ہوئے، لیکن وہ کمپنی زیادہ پیسے نہ کما سکی اور کچھ عرصے میں بینکرپٹ ہو گئی۔ اس وقت ڈزنی کی جیب میں صرف $40 تھے۔ پھر اس نے ہالی ووڈ جا کر ایکٹر بننے کی کوشش کی، لیکن اسے وہاں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد ڈزنی نے دوبارہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کارٹونز بنائے، جو کہ بہت مشہور ہوئے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر ڈزنی سے ان کارٹونز کی اونرشپ لے لی گئی۔ اس کے باوجود ڈزنی نے ہمت نہ ہاری۔ اس بار اس نے پھر کارٹون بنائے اور انہوں نے پوری دنیا میں شہرت پائی، اور اس طرح مکی ماؤس کا کریکٹر پوری دنیا کا ہر دل عزیز بن گیا۔ ان مشکلات کو جھیل جھیل کر ڈزنی میں رسک لینے کا حوصلہ پیدا ہو گیا تھا۔ ڈزنی نے پہلی بار فل لینتھ اینیمیٹڈ فلم سنو وائٹ بنائی اور اس نے اپنی ساری جمع پونجی اس پر لگا دی۔ یہ مووی $2 ملین میں تیار ہوئی۔ اس وقت سب کا کہنا تھا کہ ڈزنی پھر سے بینکرپٹ ہو جائے گا، لیکن اس کو خود پر بھروسہ تھا۔ جب یہ فلم ریلیز ہوئی تو اس نے بزنس کے سارے ریکارڈز توڑ دیے۔ اس کے بعد ڈزنی نے ڈزنی لینڈ کے نام سے ایک تھیم پارک بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کی بہت زیادہ مخالفت کی گئی۔ ڈزنی کے آئیڈیا کو 300 مرتبہ ریجیکٹ کر دیا گیا، لیکن اس کو خود پر بھروسہ تھا، اس لیے وہ کامیاب ہوا، اور آج ڈزنی ورلڈ دنیا کا سب سے بڑا تھیم پارک ہے۔ ڈزنی جسے یہ کہہ کر جاب سے نکال دیا گیا کہ اس کے پاس امیجینیشن اور آئیڈیاز نہیں ہیں، اسی ڈزنی نے اپنی امیجینیشن اور آئیڈیاز کے بل بوتے پر 22 آسکر ایوارڈز جیتے۔ ڈزنی نے 1966 میں وفات پائی اور اس وقت ان کی نیٹ ورتھ $150 ملین تھی، اور آج ان کی بنائی ہوئی کمپنی کی نیٹ ورتھ $130 بلین ہے۔ دوستو، ہمیں بھی ڈزنی کی لائف سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ پہلی بات، ہمیں مشکلوں کا سامنا ڈٹ کر کرنا چاہیے اور کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ دنیا چاہے کچھ بھی کہے، ہمیں خود پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ خود اعتمادی کے بغیر انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ حافظ۔